بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ ہم لوگوں کا درس حدیث جبریل سے متعلق جاری ہے۔ آج وہاں سے شروع کریں گے جہاں ہم لوگ رکے تھے، یعنی حدیث سے متعلق کچھ مقدمہ اور اسلام سے متعلق جو کچھ حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کی شرح وغیرہ کے تعلق سے۔ اور آج شروع کرتے ہیں ایمان سے، جو کہ دوسرا سوال ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاخبرنی عن الایمان، کہ آپ ایمان سے متعلق کچھ بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقت۔ اس ایمان کے بیان میں جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کرے تو یہ بھی درست مانا جائے گا۔ ویسے علماء کرام جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء کے ذریعے عمل کرنا، پھر ایمان نیکی سے بڑھتا ہے اور برائی کے ارتکاب سے گھٹتا ہے۔ معزز حاضرین، اس ایمان کی تعریف میں جو کچھ مذکور ہے یہاں حدیث میں، اسے ہم لوگ ارکان ایمان کہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو اسلام میں گزرا اسے ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ لیکن ایمان کے تعلق سے حدیث میں شعب کا بھی لفظ آیا ہے کہ الایمان لہ بضع وسبعون شعبہ اعلیھا لا الہ الا اللہ وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ تو ارکان میں اور شعب میں فرق کیا ہے؟ تو علماء کرام اس کی تفریق کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ شعب کا جو لفظ ہے یہ شریعت میں وارد ہے، اس لیے حقیقت شرعیہ ہوا، لیکن ایمان کے یہ ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، اس نام سے شریعت میں وارد نہیں ہے، اس لیے اصطلاحی چیز ہے۔ دوسری تفریق جو علماء کرام کرتے ہیں وہ یہ کہ ارکان ایمان میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر چلا جائے گا، جبکہ شعب کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے اگر کچھ کو چھوڑ دے آدمی تو ایمان کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا، جیسے الحیاء شعبۃ الایمان حدیث میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایمان کے لغوی معنی کے تعلق سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا معنی اقرار و تصدیق کے ہے، اور اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ لیکن ایمان کی جو اصطلاحی تعریف ابھی بیان کی گئی ہے اس کے حوالے سے بعض فرق کا عقیدہ ہے کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور علماء کرام ایمان کے حوالے سے دو اہم گروپ کا اختلاف ذکر کرتے ہیں، ایک وعیدیہ اور دوسرا مرجئہ۔ وعیدیہ جو کہ خوارج اور معتزلہ وغیرہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، یعنی گھٹنے کے لیے گھٹے گا لیکن بڑھے گا نہیں۔ اگر کسی نے کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو یہ نہیں کہ اس کا ایمان کم ہوگا، بلکہ اس کا ایمان سرے سے ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ
مرتکب کبیرہ کو آخرت میں جہنمی قرار دیتے ہیں. اور خوارج اور معتزلہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دونوں میں اختلاف یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ دنیا میں وہ کیا ہے، اس کو مومن کہیں گے یا نہیں کہیں گے. تو خوارج مرتکب کبیرہ کو اس دنیا میں بھی کافر مانتے ہیں، جبکہ معتزلہ جو ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہم کافر مانیں گے نہ مومن مانیں گے، بلکہ دونوں کے بیچ ایک منزلہ کی صورت جس کو منزلہ بین المنزلتین کے نام سے وہ لوگ موسوم کیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کو منزلہ بین المنزلتین کہیں گے، نہ مومن نہ کافر. جبکہ یہ مرجئہ جو ہے دوسرا فرقہ، یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق اور معرفت کا نام ہے. آپ نے اللہ رب العالمین کو جان لیا، اس کی تصدیق کر دی، بس ہو گیا، آپ مومن ہیں. لیکن یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ابلیس کا بھی مومن ہونا درست قرار پائے گا، کیونکہ اس نے بھی اللہ رب العالمین کو طرف مانا تھا. رب انظرنی الی یوم یبعثون کہہ کر، تو رب تو کہا تھا اس نے، اللہ رب العالمین کو تو بھی جانتا تھا. ایسے ہی فرعون کے بارے میں آتا ہے جو خود کو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، تو اس کو بھی ہمیں مومن ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں ہے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اسی فرعون کے بارے میں ہے. تو اس لیے اس طرح کی تعریف وغیرہ سب لغو ہے، لایانی ہے، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کا جو بیان کیا ہوا معنی ہے ایمان کا لغوی اصطلاحی، وہی درست معنی ہے، اور ہم لوگ اسی کو فالو کریں. اب ایمان کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہو. اب اللہ رب العالمین پر ایمان یہ ایک فطری چیز ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان یہ ایک فطری چیز ہے، اور قرآن میں بھی ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اور حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، تو فطرہ سے مراد وہ دینی ہے. تو گویا فطری طور پہ بندہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. اور وہ آیت جس میں مذکور ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کے پور سے نکالا اور سب سے گواہی لی الست بربکم قالوا بلا. اور یہی وجہ ہے کہ فطری دلیل اتنی قوی، اتنی تگڑی ہے کہ اس دلیل کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اس لیے کوئی آدمی اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے تو اسی بنیاد پہ اس کا مواخذہ ہوتا ہے. اس کے لیے کسی شرعی یا سمیع دلیل جو کہتے ہیں نص جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں. کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے فطری دلیل ہی کافی ہے. ہاں اس کے علاوہ مزید تفصیل میں اگر ہمیں جانا ہو تو اس کے لیے دلیل سمجھی کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے دلیل سمجھی کی ضرورت پڑے گی. لیکن اللہ رب العالمین کی حقیقت یا رب کی حقیقت میں تقریباً سب کے سب متفق ہے الا ماشاء اللہ. ہاں تصور کہ ہمارا رب کس طرح کا ہے اس میں لوگ مختلف ہیں. کسی نے پتھر کو رب مان لیا، کسی نے درخت کو مان لیا، کسی نے شمس کو، کسی نے قمر کو، وغیرہ وغیرہ، جس کے جو سمجھ میں آیا اس کو رب مان لیا. کیونکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے جیسا کچھ نہیں ہے. تو جس کے جو سمجھ میں آیا اس نے مان لیا. تو رب کے ہونے میں کسی کا انکار نہیں لگا الا ماشاءاللہ، جیسا کہ میں نے کہا. تو رب پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو کہا گیا ان تؤمن باللہ، یہ حدیث میں جو وارد ان تؤمن باللہ، تو اس میں 4 باتیں داخل ہیں. نمبر 1 اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان. اور جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا، جیسے فرعون خود کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اور دہریہ وغیرہ سب جو ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کے
خالق رازق ہونے پر ایمان لانا، یعنی اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان۔ ایک ہوگی اللہ کے وجود پر ایمان، دوسرا ہوگی اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر ایمان، اور تیسری چیز ہے الوہیت پر ایمان، کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر ایمان لانا۔ اور یہ جو تقریباً توحید کی 3 قسمیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اور اس کی دلیل وہ استقراء نصوص، جس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نص کو جمع کیا تو پتہ چلا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، جسے دلیل استقراء کہا جاتا ہے۔ اب ایمان باللہ، اس میں کچھ چیز جو ہے وہ واجب عینی حد تک ہے، اور کچھ چیز ایسی ہے جو واجب کفائی کی حد تک ہے۔ واجب عینی کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کو اتنا جاننا ضروری ہے، جیسا کہ ابھی مذکور ہوا، لیکن اس سے اوپر کی بات، اس کا جاننا ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کسی بات کا علم ہو گیا اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے، عبادت وغیرہ کے تعلق سے، تو پھر ان چیزوں کو ماننا ضروری ہو جائے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز عبادت ہے تو اس عبادت کا اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ لیکن عبادت کیا ہے، اس تفصیل میں جانا یہ کوئی ضروری نہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرنا، رب ہونے کو ماننا، معبود ہونے کو ماننا، اللہ رب العالمین کے نام ہیں، صفات ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ماننا، یہ سب پر ضروری ہے، سب پر۔ لیکن اللہ رب العالمین کے نام کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانا، یہ سب پر ضروری ہے، سب پر ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد وَمَلَائِكَتِهِ، کہ ہمارا ایمان فرشتوں پر ہو۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے، اور تعداد کے تعلق سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے۔ تو تمام فرشتوں پر ہمارا ایمان اجمالی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جن کا نام قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے، جن کے کام کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے، جن کے وظیفے کا تذکرہ ہے، ان سب پر ہمارا ایمان تفصیلی ہوگا۔ جس طرح کا ذکر ہے، جس طرح کا بیان ان فرشتوں کے تعلق سے آیا ہوا ہے، اس سب پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ فرشتوں میں سب سے افضل حضرت جبریل علیہ السلام، اور کچھ ہی فرشتوں کے نام آئے ہوئے ہیں، کچھ ہی فرشتوں کے نام آئے ہوئے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، مالک اور منکر نکیر وغیرہ سب۔ اسی طرح ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہے جن کے نام درج ہیں اور جن کے نام درج نہیں ہیں۔ تو جن کے نام درج نہیں ہیں سب پر اجمالی طور پر ایمان لائیں گے، اور جن کے نام درج ہیں، جن کے وظیفے کا ذکر ہے، ان سب پر ہم تفصیلی ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین کے بعد فرشتوں کا تذکرہ ہے، تو اس کے بارے میں جو حکمت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے بڑے قریبی بندے ہیں، بڑے قریبی بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو کام سونپا ہے بخوشی کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ تو فرشتے اللہ رب العالمین کے بڑے قریبی بندے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جاہلیت میں شرک یہ بھی تھا کہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور اس تعلق سے ان کا عقیدہ غلط عقیدہ تھا
تو اس کا ازالہ بھی ہو جائے. تو اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے ناطے اور جاہلیت میں جو تصور تھا اس تصور کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے بعد فرشتوں کے ایمان کا تذکرہ ہے. اس کے بعد وَكُتُبِهِ، اللہ رب العالمین کی جو بھی نازل کردہ کتابیں ہیں ان سب پر ایمان. تو ان سب کتابوں پر بھی ایمان ہمارا اجمالی بھی ہوگا اور تفصیلی بھی، کیونکہ کتابیں بہت ساری نازلی ہوئی ہیں، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر نبی کو کتاب دی گئی، ہر نبی کو کتاب دی گئی. اور سورہ آل عمران کی آیت ہے رسول مبشر منذرین وانزل معهم الکتاب والی جو آیت ہے، تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ تقریباً سب جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو کتاب دی گئی، اور ساری کتابوں کا تذکرہ تو قرآن میں ہے نہیں. تو اس لیے جو بھی کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کیا اس پر ہمارا ایمان جو ہوگا وہ اجمالی ہوگا، لیکن جس کا ذکر ہمارے قرآن میں یا ہماری حدیث میں وارد ہے اس پر ہم تفصیلی طور پہ ایمان لائیں گے. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے واسطے سے رسولوں تک کتابوں کو پہنچایا، تو وہ کتابیں خواہ کسی پر نازل ہوئی تقریباً سب کے سب اس میں شامل ہیں. اس لیے ہمارا ایمان ایک جو ہے سو اجمالی ہوگا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، اور دوسرا ہوگا کہ جو مذکور ہے ہماری کتاب و سنت میں اس پر ہمیں ایمان لانا. اس تعلق سے خاص بات جو ہوگی وہ یہ کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں تقریباً سب کی سب منسوخ، خاص مدت کے لیے کتابیں تھیں. اب ہمارا قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے اور ایک معجزہ کی حیثیت سے ہے. دوسری بات یہ کتابوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں جو بھی کلام ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے کلام پر مشتمل کتابیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے نص میں ڈال دیا اور انبیاء اور رسول نے جو ہے اپنی اپنی بات اپنے اپنے انداز میں کی. اس طرح کا اعتقاد ہمیں نہیں رکھنا ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کا ہے، بلکہ لفظ اور معنی دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتابیں ہیں. بس قرآن یہ ہے کہ ایک معجزہ ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے اور تمام کتابوں کے لیے ناسخ کی حیثیت سے وہ ہے. اسی طرح قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئیں سب میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوا، تحریف ہوئی، لیکن قرآن کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کے بعد ورسلہ، رسولوں پر ایمان. یہ ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کے چند منتخب بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن انس سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن جن میں کوئی رسول نہیں آیا. انسان میں تو انبیاء رسول آئے مگر جنوں میں کوئی رسول نہیں آیا، بلکہ ان میں ڈرانے والے تھے. جنوں میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنے اپنی قوم کو ڈراتے تھے جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی وعید وغیرہ سے، جیسا کہ قرآن میں ہے فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جنوں کے تعلق سے ہے. تو اس سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ ان کے یہاں منذر آئے، ڈرانے والے آئے مگر رسول نہیں آئے.
اس لیے رسول اور نبی کا آنا یہ انسانوں کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح انبیاء و رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کی، بحسن خوبی اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب ان میں سے بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا نام قرآن میں نہیں ہے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی نام کے لیے کام نہ کرے، کیونکہ بہت سے کام والے گزرے ہیں جن کا نام کہیں نہیں آیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اور انبیاء و رسول سے بڑھ کر کس کی ذات ہو سکتی ہے؟ اور ان کی دعوت میں جو لگن ہے، جو محنت ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر بھی بہت سے رسول ایسے آئے دنیا میں کہ جنہوں نے اپنا فرض نبھایا مگر کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور کچھ انبیاء و رسول کا نام قرآن میں وارد ہے، بلکہ انبیاء نہیں کہیں گے بلکہ رسول کہیں گے، کہ قرآن میں جس کا بھی نام آیا ہے سب کے سب رسول، لگ بھگ 25 رسولوں کا نام ہے، اور جو بھی نام وارد ہے سب کے بارے میں آتا ہے کہ سب کے سب رسول ہیں، اس لیے کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اس طرح کی آیت ہے بھائی ہم علیک، یہاں پہ رسول کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو اس سے اصلاح کرتے علماء کرام کہ قرآن میں جو بھی نام آیا ہوا ہے وہ رسول ہیں اور نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد رسولوں میں سب سے افضل جانتے ہیں کہ اولو العزم ہے، اور ان میں پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد 5واں رکن ہے وبالیوم الآخر، اس لیے کہ تمنا کا لفظ قدر کے ساتھ ہے، تو یوم آخر سے مراد اس دنیا کے بعد والی دنیا ہے، اور آخر اس لیے کہا گیا ہے کہ بندہ جو اس دنیا میں کام کرتا ہے وہاں تک جا کر کے رک جائے گا، اب اس سے آگے اس کا قدم نہیں بڑھے گا۔ اس کے بعد جو دنیا ہے وہ دوسری دنیا ہے، اور اس کے لیے وہاں جانے کے لیے کون سا ویزا چاہیے؟ موت۔ بغیر موت کے اس دنیا میں نہیں جا سکتے، اسی لیے موت بھی ضروری ہے۔ اب ایمان بالیوم الآخر میں موت کے بعد کی جو باتیں ہیں قرآن و حدیث میں سب داخل ہیں، ایمان بالیوم الآخر میں سب داخل ہیں، خواہ وہ موت سے متعلق ہو یا حشر و نشر سے متعلق بات ہو یا شفاعت سے متعلق ہو، حوض سے متعلق ہو، حساب و کتاب سے متعلق ہو، میزان سے متعلق ہو، صراط سے متعلق ہو، جنت و جہنم سے متعلق ہو، جس سب کا بھی ذکر ہے سب اس میں داخل ہے یوم آخر میں۔ اور ویسے بھی انسان کی جو زندگی ہے وہ لگ بھگ 4 مرحلے کی ہوتی ہے، ایک ماں کے پیٹ کی، اس کے بعد یہ دنیا، اس کے بعد برزخی دنیا، اس کے بعد اخروی دنیا۔ اخروی دنیا یا تو جنت اور جہنم، پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے جو برزخی زندگی ہے وغیرہ وغیرہ سب اس میں ایمان بالیوم الآخر میں داخل ہے۔ حشر کے دن یہ حوض، میزان اور صراط، 3 چیزوں کا تذکرہ آتا ہے نا، اس میں سے پہلے کون سا ہو؟ تو علماء کرام اس کے لیے ایک لفظ نکالے ہوئے ہیں، اسے یاد کر لیں گے تو ترتیب یاد رہے گی۔ ہمس، ہا سے حوض، میم سے میزان اور صاد سے صراط، صاد سے صراط۔ تو ایمان بالیوم الآخر کا مطلب ہے کہ ہم لوگ آخرت کے وقوع پر ایمان لائیں کہ یہ دن آئے گا، اور اس کے بعد اس سلسلے میں جو بھی تفصیل آئی ہوئی ہے اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ رہ گیا مسئلہ آخرت میں اللہ کی رؤیت کا، تو جنت میں تو الحمدللہ سب دیکھیں گے اللہ رب العالمین کو، لیکن دنیا میں اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا۔
इन्नकुम लन तरू रब्बकुम हत्ता तमूतू। इस दुनिया में अगर कोई ये कहता है कि फलां ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा तो ये दुरुस्त नहीं है। मैदान हश्र के बारे में आता है कि जिस किसी ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहां देखेगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन रूपोश हो जाएगा और जन्नत में जन्नतियों को नजर आएगा। काफिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहीं नहीं देखेगा। कुरान में है कल्ला इन्नहुम और रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। इसी से इस्तेलाल करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को बंदे देखेंगे, इसके बारे में आता है कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह को दलील चाहिए थी इसके लिए, तो बड़े परेशान हुए। कुरान का मुताला करते तिलावत करते करते जब इस आयत में पहुंचे कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, तो इसके मफ़हूम मुखालिफ से इस्तेदलाल किया उन्होंने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर काफिरों को नजर नहीं आएंगे तो मोमिनों को नजर आएंगे। तो मफ़हूम मुखालिफ से उन्होंने इस्तेदलाल किया था। वैसे इस हदीस में आ रहा है एहसान के जिक्र में कि अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तरा, तो तरा से लोग इस्तेदलाल करते हैं इस हदीस से भी अल्लाह की रुयत है। तो काफिरों के बारे में है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब नहीं देखेंगे। उसके बाद छठा रुकन है अन तु'मिना बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही। तो यहां तु'मिना का लफ्ज वारिद है, तो इसके बारे में उलमाए किराम कहते हैं कि इसकी अहमियत और इसकी खुतूरत के पेश नजर यहां तु'मिना का लफ्ज दोबारा लाया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ पाया जाता है। और तकदीर पर ईमान लाने का मतलब है कि हम तकदीर के जो चारों मरातिब हैं उन पर ईमान लाएं। जब तक हम तकदीर के चारों मरातिब पर ईमान नहीं लाएंगे तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो तकदीर का मतलब हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ लिख दिया। अब उसके कितने मरातिब? 4 मरातिब। नंबर 1 अल-इल्म, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अज़ली से इल्म है कि इस दुनिया में क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, पहले ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसका पता है, इसकी जानकारी है। तो इल्म से मुराद अज़ली इल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस दुनिया में जो कुछ भी होगा या हो रहा है, होने वाला है, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले से पता है, पहले से। जैसा कि इस हदीस के शुरू में जो मुनासिबत बयान की गई है हदीस को वारिद करने की, कि बसरा में कुछ लोग थे वो कहते थे कि तकदीर कोई चीज नहीं है, कहते थे ना कि तकदीर की कोई हकीकत नहीं है, बल्कि बंदा जो अमल करता है वो करता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसका पता चलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले से इसका इल्म नहीं रहता है। तो उसी चीज के इनकार के लिए ये लंबी हदीस हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्लाह ने बयान की, और ये असल चीज है अन तु'मिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। यही वो इश्काल था जिसको साबित करने के लिए या जिसको ज़ायल करने के लिए और तकदीर पर ईमान की हकीकत को साबित करने के लिए ये लंबी चौड़ी हदीस बयान की। उन्होंने सिर्फ एक जुज़िये पर इक्तिफा नहीं किया कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सुना या हमने अपने अब्बू के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, बल्कि पूरी हदीस। और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की आप लोग पढ़े लिखे माशाल्लाह खुसूसियत में ऐसे जानते होंगे कि वो लफ्ज पर जोर देते हैं, हज़फ हज़फ नहीं करते हैं, हज़फ हज़फ नहीं करते हैं, और बिल्कुल अल्फाज के साथ जिस तरह से हदीस वारिद होती है उसी तरह वो जिक्र करते हैं। उसके बाद दूसरा मरहला है किताबत का, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे लिख दिया है। कब लिखा? इस ताल्लुक से हदीस है कि जमीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले, 50,000 साल पहले। अब लिखने के ताल्लुक से उलमाए किराम कहते हैं कि इसकी 4 किस्में हैं। एक किताबत अज़लिया, जो अज़ल ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया और जो लौह महफूज में है, और दूसरी किताबत है उम्री किताबत, यानी उम्र भर के लिए। एक तो हो गया जनरल, उसके बाद उम्र के हिसाब से,
اور وہ کب لکھا جاتا ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اور تیسری کتابت ہوتی ہے سنوی کتابت، فیہا یفرق کل امر حکیم. اور چوتھی کتابت ہوتی ہے یومیہ، کل یوم ہوا فی شان. اسے اصطلاح کرتے ہیں یہ یومی کتابت کے لیے. اور اس سے پہلے فرشتوں کے بارے میں بیان کیا کہ فرشتوں کے اعمال الگ الگ ہیں، سب کی ذمہ داری الگ الگ ہے. تو کچھ فرشتے تو اس کے لیے بھی مکلف ہے، رحم کے لیے، کہ وہاں جاتے ہیں لکھتے ہیں سب کچھ، ان کا کام ہوتا ہے لکھنا، تو سب لکھتے ہیں وہ چیزیں. اسی طرح ہمارے اعمال، حرکات و سکنات سب درج کرتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد تیسرا مرتبہ ہے، تیسری چیز ہے اس میں مشیت، کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہو رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس مشیت کی دو قسم ہے البتہ، ایک مشیت کونیہ اور ایک مشیت دینیہ. مشیت کونیہ کا مطلب ہے کہ اس سنسار میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہو رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا جو بھی ہو. لیکن اللہ چاہتا کیا ہے؟ وہ ہے مشیت دینیہ. ورنہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ میں سب داخل ہے. ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہو، ایسا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ہم جو چاہیں گے وہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، تو اللہ رب العالمین کی مشیت ہی سے سب کچھ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو جو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، اور جو چاہے گا ہوگا. تو اللہ کی مشیت میں سب ہے. البتہ اللہ رب العالمین چاہتا کیا ہے؟ تو چاہتا وہ ہے جو قرآن و حدیث میں اوامر ہیں، احکامات ہیں وغیرہ وغیرہ سے. نہیں چاہنے والی بات میں پھر منہیات ہے تو وہ نواہی کے حساب سے داخل ہے اس میں. اس کے بعد چوتھا مرتبہ ہے یا چوتھا درجہ ہے خلق و ایجاد، کہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ ویسے ہی بنایا ہے جیسے اس نے جانا، لکھا اور چاہا. اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء. اب یہ 5 ایمان میں سے 5 ارکان کے بارے میں ایک ہی آیت میں آیا ہوا ہے کہ کوئی ان کا انکار کرے گا تو کافر. اس سورہ نساء میں ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو یہاں پہ صراحت کے ساتھ تذکرہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ. اس کے بعد ہم لوگ اب آتے ہیں احسان کی طرف. حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے بعد پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. یہ کہہ کر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دے دیا تو کہا صدقتا. اور میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ صدقتا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سن کر ہوشیار ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں کہ سائل کس طرح کا سوال کرنے جا رہا ہے. تو یہاں فاخبرنی عن الاحسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں بتلایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اب غور کیجئے کہ احسان کے بارے میں کہا ان تعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کریں. اب اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ یا تو اسلام کے ذریعے ہوگی یا ایمان کے ذریعے ہوگی، یہ نہیں ہوگی. تو گویا کہ احسان اسلام میں بھی داخل ہے اور ایمان میں بھی داخل ہے. تو پھر الگ سے تذکرہ کا فائدہ. تو اس حدیث پہ غور کیجئے تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے عمل کے بارے میں پوچھا، پھر عمل میں افضل عمل کیا ہے وہ پوچھا، پھر انجام کیا ہوگا وہ پوچھا. 3 پوائنٹ کی بات ہے. عمل ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو یہ احسان ہے کس طرح کرنا ہے. پھر ہمارا انجام کیا ہوگا، تو قیامت جس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو احسان ہے وہ حدیث میں مذکور ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت کیسے ہو؟
کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، کہ مشاہدہ کہتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم ہمارا یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تو ایمان اور اسلام میں احسان داخل ہے، پھر بھی احسان کا تذکرہ الگ سے کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ ایمان اور اسلام میں جو عمل ہے اس میں بہتر عمل کون سا ہے، اس میں بہتر عمل کون سا ہے، کس طرح کا عمل ہم انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین کو پسند ہوگا۔ اسی لیے احسان کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ آپ سب سے افضل کام کریں، سب سے افضل کام کریں اور اس حساب سے کریں جس حساب سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہو تو نماز ہم پڑھ لیں اپنی مرضی سے تو نہیں ہوگا، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا پڑھیں گے تو ہمارا عمل احسان کے درجے تک پہنچے گا، وہ عمل ہمارا احسان کے درجے تک پہنچے گا۔ تو احسان کا فائدہ ہے کہ بندہ جب اس چیز کو اپنے شعور میں لائے گا، احساس میں لائے گا، تو اللہ رب العالمین کے لیے عبادت بھی اسی حساب سے کرے گا۔ جیسے تصور کر لو کہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے ہے، تو کسی بھی عبادت میں وہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنے دے گا۔ نماز پڑھے گا تو لمبا قیام کرے گا، قرات کرے گا، لمبا سجدہ کرے گا، تمانت جو ہے بے مثال ہوگی، ہر طرح کی پاسداری کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے احسان کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ احسان کی علماء کرام دو تقسیم کرتے ہیں، یہاں تو حدیث میں 2 رکن بیان کیا گیا ہے، لیکن تقسیم کرتے ہیں احسان واجب اور احسان مستحب۔ جیسے احسان واجب کی مثال نماز لے لیجئے، تو نماز میں ارکان واجبات وغیرہ کی پابندی کر لیں اور نماز میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم رک جائیں تو یہ ہو گیا احسان واجب۔ لیکن اس سے زائد مزید خشوع خضوع، مزید طمانینت جو ہے یہ احسان مستحب میں داخل ہے۔ اور ہر عمل میں احسان، ہر عمل میں احسان ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کا سوال تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، یا اس سے پہلے کچھ علماء کرام جو احسان کی تفسیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احسان کا 2 مطلب ہے، ایک طلب اور دوسرا حرب۔ طلب کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا اور حرب کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، یعنی گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ اور کچھ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں یا تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خف من اللہ علی قدرتہ علیک، یا حسب قدرتہ علیک، کہ اللہ رب العالمین آپ پر کتنا قادر ہے یہ تصور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ واستحی علی قدر قربہ منک، اور کتنا اللہ رب العالمین آپ سے قریب ہے یہ تصور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈریں، شرم کریں، حیا کریں۔ تو اس طرح کی وضاحت اور تفسیر بھی علماء کرام نے احسان کی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں قیامت کی طرف۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قیامت کے بارے میں سوال کیا اور یہ قیامت انجام ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی سنایا کہ سب سے پہلے عمل ہمیں کیا کرنا ہے، پھر کس طرح کا عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے عمل کا انجام کیا ہوگا۔ ہم اس طرح کا عمل کریں گے اس میں، اور جو لوگ نہیں کریں گے اس میں، اس کا کچھ نہ کچھ صلات ملنا چاہیے۔ تو اس کے تعلق سے سوال ہے کہ قیامت، تو قیامت پر ایمان کا مطلب ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے، کیے جائیں گے، اور پھر حساب و کتاب ہوگا، اور جو جنت کے لائق ہوگا جنت میں جائے گا، جو جہنم کے لائق ہوگا جہنم میں جائے گا۔ اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اب ایک بات یہاں غور طلب ہے اس حدیث میں، وہ یہ کہ یوم آخر میں تو قیامت کا ذکر آ چکا، پھر یہاں الگ سے سوال کیا گیا ہے
تو اس سوال کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے قیامت کے وقت کی تحدید جو ہوتی ہے اس کے تعلق سے سوال کیا، اور اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو تو یہ پتا ہے کہ قیامت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تاکہ صحابہ کو یا صحابہ کے بعد جو آنے والی امت ہے سب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی بڑا دلچسپ، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کی مثال سب ہے، اس میں ایک ادب بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ تو شارٹ کٹ میں اس کی تفسیر علماء کرام کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم دونوں برابر ہیں، نہ آپ کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے، لیکن علماء کرام جتنی گہرائی اور گہرائی میں جاتے ہیں وہ اسی حساب سے تعویل کرتے ہیں۔ تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے علم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فرشتہ ہے، اللہ رب العالمین سے قریب رہتے ہیں۔ تو جب ایک ایسا فرشتہ جو اللہ رب العالمین سے قریب ہے اس کو پتا نہیں قیامت کے بارے میں، تو دوسرے لوگوں کو کیسے پتا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا ہوگا، ہے نا؟ تو جبریل علیہ السلام آپ اللہ رب العالمین کے قریب رہتے ہیں پھر بھی آپ کو پتا نہیں، تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ دوسری حکمت جو بیان کرتے ہوئے یہ کہ صحابہ کو بتانا مقصود تھا کہ جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے قریبی ہونے کے باوجود نہیں جانتے ہیں، تو زمین والوں کو اس کا علم کیسے ہوگا؟ زمین والوں کو اس کا علم کیسے ہوگا؟ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کا مقصود تھا کہ سب کے سب قیامت کے وقوع کے وقت کی عدم جانکاری میں برابر ہیں۔ ہاں البتہ قیامت کی جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو اس حوالے سے لوگوں کی جانکاری یا لوگوں کا علم مختلف ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مل مسئول عنہا بعالم من السائل کہہ کر کے اشارہ کرنا چاہتے ہوں کہ سائل و مسئول دونوں عدم معرفت میں برابر ہیں، تو دوسرے لوگوں کو بدرجہ والا معلوم نہیں ہوگا، نہ آپ کو پتا نہ ہمیں پتا، اور لوگوں کو کیسے پتا ہوگا؟ اور کچھ لوگوں نے یہ تعلیل بھی کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کے ذریعے بتلانا چاہتے ہوں کہ مجھے تو معلوم نہیں لیکن جبریل کو معلوم، حالانکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، ہے نا؟ قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے، کسی میں جبریل علیہ السلام بھی۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا مقصود ہے کہ جبریل کو معلوم ہے مجھے معلوم نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، اپنے ماحول میں لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے، حالانکہ یہاں تعبیر جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم، جیسے آپ کو معلوم نہیں ویسے مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں اس کے استعمال میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا فاخبرنی عن اماراتھا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو نشانی بیان کی، ان تلد الامۃ ربتھا، اور دوسری نشانی وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان۔ یہاں جو کام کی بات ہوئی ہے کہ قیامت کے بارے میں علم نہیں دیا لیکن علامات قیامت کے بارے میں علم دیا ہے نا، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی لوگ دیکھیں گے کہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو ایمان ان کا مضبوط ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ان کے سامنے ہوگی کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے، اور لوگ خود کو تیار رکھیں گے، نیکی کی طرف اپنے کو
جھکائیں گے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی تیاری کریں گے. اس لیے تو ایک بھے ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو لوگوں میں آٹومیٹک خوف پیدا ہوگا اور اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. امارات کے تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ نشانی جو گزر گئی اور ایک نشانی جو بار بار ہوتی رہتی ہے، جیسے قتل وغیرہ ہے، زلزلہ وغیرہ سب ہے. یہ سب پہلے بھی ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا. اور ایک ہے جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی. یہ زمانے کے اعتبار سے. نوعیت کے اعتبار سے کچھ علماء کرام صغرا اور کبرا میں تقسیم کرتے ہیں اور کچھ صغرا، وسطی اور کبرا میں تقسیم کرتے ہیں. تو صغرا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کبرا سے بہت دور ہے اور وسطی جو کبرا کے قریب ہے، اور کبرا جو 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ مراد ہے. اب 10 بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، دھواں کا نکلنا، سورج کا پچھم سے طلوع ہونا، جانور کا نکلنا، یمن حضرموت کے علاقے سے آگ کا نکلنا، اور پھر مشرق، مغرب اور جزیرے عرب میں 3 مرتبہ خسف ہونا. الخسوفات الثلاث کا لفظ آتا ہے. تو یہ سب 10 نشانیاں ہیں. اور کبرا کا مطلب ہے کہ جب یہ علامتیں شروع ہوں گی تو لگاتار آتی رہیں گی، توقف نہیں ہوگا. جبکہ صغرا میں توقف ہوتا ہے، ہو گیا، نہیں ہوا، پھر ہوا. اور صغرا بہت ہیں، حتیٰ کہ جہالت کا عام ہو جانا، اصحاب قلم کا بڑھ جانا، یہ سب بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ لوگ بظاہر پڑھے لکھے تو بہت ہوں گے لیکن جہالت عام ہوگی. لوگ پڑھے لکھے تو پائے جائیں گے لیکن اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو جہالت ہی نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، اور بعض روایات میں آتا ہے ربہا، اور بعض میں بعلہا کا بھی لفظ ہے. اور اس میں لگ بھگ 7-8 تفسیریں اس کی بیان کی جاتی ہیں. لیکن جو مشہور اس کی تفسیر ہے یہ کہ زمانہ آئے گا کہ بچے والدین کے نافرمان بنیں گے، حقوق ان میں زیادہ بڑھے گا، اور ایک لڑکا یا ایک لڑکی گھر میں ماں کو ڈکٹیٹ کرے گی، ایسے جیسے کہ وہ لونڈی ہو، خادم ہو، نوکرانی ہو. رہے گی بیٹی لیکن نافرمان رہے گی، اور گھر میں ماں کو ڈکٹیٹ کرے گی، ماں پہ حکومت کرے گی. تو نافرمانی مراد ہے. اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لونڈیاں، نوکرانیاں جو ہوتی ہیں ان کے بچے سردار بن جائیں گے، مکھیا بنیں گے، سرپنچ بنیں گے، راجہ بنیں گے، مہاراجہ بنیں گے، وغیرہ وغیرہ سب. یعنی یا ایک عورت ایسی ہوگی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ حیثیت والی بن جائے گی. تو اس سے اشارہ ہے کہ زمانے میں تبدیلی جلد از جلد آئے گی، یعنی جلدی جلدی تبدیلی آئے گی. جو امیر رہے گا غریب بن جائے گا، جو غریب رہے گا امیر بن جائے گا، جو حیثیت والا ہے وہ نیچے آ جائے گا، جو بے حیثیت والا ہے وہ حیثیت والا بن جائے گا. اور یہ سب چیزیں ہم لوگ جو دیکھتے رہتے ہیں آج کل، جو ہمارے الیکشن وغیرہ ہوتا ہے، کوئی مکھیا رہتا ہے، وزیر اعظم رہتا ہے، کیا رہتا ہے، دھڑلے سے نیچے آ جاتا ہے. کبھی کسی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں رہتے ہیں، دھڑلے سے اوپر چلا جاتا ہے، مان سمان والا بن جاتا ہے. یہ سب قیامت کی نشانی میں سے. اور ایک جو اس کی واضح تفسیر کی جاتی ہے یہ کہ لڑائی جو ہے سے بہت بڑھے گی اور لونڈیوں سے شادی ہوگی اور بچے پیدا ہوں گے تو وہ سب سردار ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مختلف طرح کی تعبیر آئی ہوئی ہے کہ لونڈیاں آزاد ہو جائیں گی یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لڑائی ہوگی، لڑکے سب جو ہے پھر جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے، پکڑ کے لائیں گے، تو جو ماں رہے گی وہی جو ہے لونڈی رہے گی.
حقیقت میں رہے گی ماں، لیکن اس طرح سے حالت بدلی ہوئی رہے گی، تیزی سے بدلے گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہماری ماں کدھر گئی نہیں گئی، اور قیدی بنا کر کے لائیں گے اور پتہ چلے گا کہ وہ تو ہے لونڈی لیکن اصل میں ماں ہے۔ تو اس طرح کی بھی تفصیل سب اس کی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ ان تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وہ لوگ جو ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، محتاج ہوں گے، بکری کے چرواہے ہوں گے، وہ لمبی لمبی عمارت بنائیں گے، لمبی لمبی عمارت بنائیں گے۔ تو حدیث کے دونوں ٹکڑے پہ غور کیجئے تو اس سے پہلے والے ٹکڑے میں معاشرتی تبدیلی کا تذکرہ ہے کہ انسان کی معاشرتی زندگی بڑی جلدی بڑی تیزی سے بدلے گی، اور اس میں ہے معاشی تبدیلی کا تذکرہ، اور اس میں ہے اقتصادی تبدیلی، معاشی تبدیلی کا تذکرہ کہ لوگوں کی اقتصادی حالت بھی بدل جائے گی، اور جو لوگ دیہاتوں میں ہوں گے مجبور، بے بس، لاچار وغیرہ وغیرہ سب، جن کے پاس دولت وغیرہ نہیں رہے گی، ان کے پاس دولت کا انبار لگ جائے گا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دولت شہروں میں ہوتی ہے، مارکیٹ میں محصور ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ دیہات تک پھیل جائے گی، اور دور دراز رہنے والے لوگ بھی دولت و ثروت والے ہو جائیں گے، اور ان کے پاس بھی بڑے بڑے مکان ہوں گے شہروں میں، بازاروں میں، شہروں میں اور بازاروں میں۔ اور یہ چینجنگ جو ہے زمانے کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ اس زمانے میں جو بہت پہلے راجہ مہاراجہ کا جو گھر ہوا کرتا تھا، اس میں آج کل کے امیر وغیرہ کو رہنے کے لیے دیا جائے تو رہے گا؟ نہیں رہیں گے سب۔ اور آج کل کے جو لوگ امیر وغیرہ سب ہیں، ان کے گھروں میں پہلے کے مہاراجہ راجہ کو اگر رکھا جائے تو وہ تنگی محسوس کریں گے، تنگی محسوس کریں گے۔ اس لیے یہ کشادگی اور یہ جو ہے اقتصادی حالت وغیرہ سب یا تبدیلی یا چینجنگ وہ ہر زمانے کے حساب سے الگ الگ ہے، ہر زمانے کے حساب سے الگ الگ ہے۔ اسی طرح پہلے زمانے کا جو لباس ہوا کرتا تھا، وہ لباس اگر کسی راجہ کا لباس آج کل کے کسی غریب آدمی کو بھی دیا جائے تو نہیں قبول کرے گا، کیونکہ اس میں کھردراپن پایا جاتا تھا، اور آج کل لوگ سافٹ چاہتے ہیں، اور آج کل کے جو لباس ان لوگوں کو دیا جاتا ہے تو وہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ تو بہرحال تو اس ٹکڑے کا مطلب ہے کہ اقتصادی حالت لوگوں کی بدلے گی، اور لوگ جو مجبور، محتاج، فقیر قسم کے معاشرے میں ہوں گے وہ اچانک مالدار بن جائیں گے، اور یہ چیز ہے سامنے میں، ہم لوگوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ سب۔ اس کے بعد حدیث میں آیا ہے ثم انطلق، پھر وہ سائر چلا گیا، یعنی جبریل علیہ السلام چلے گئے، فلبثت ملیا، پھر ہم لوگ رکے رہے۔ یہاں پہ رکے رہے، کتنے دنوں تک رکے رہے اس کا تذکرہ نہیں آیا ہوا ہے، لیکن بعض روایات میں سراس کا لفظ آیا ہوا ہے کہ 3 رات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر سے ملاقات ہوئی ہو 3 دن کے بعد تم کو بتلایا ہو، ورنہ مجمع میں جہاں سب موجود تھے وہاں اس وقت بتلا دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ پھر تو یہاں ہے کہ ثم انطلق، پھر چلے گئے، لیکن یہاں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ جاتے وقت انہوں نے السلام علیکم کہا۔ تب قاعدہ ہے یہاں پہ کہ سلام کا ذکر نہ ہونا سلام کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، یہاں پہ ذکر تو نہیں ہے، تو سلام کے ذکر کا نہ ہونا سلام کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ رواج تھا، عادت تھی کہ لوگ جاتے وقت سلام کر کے جاتے تھے، اس لیے اس کا ذکر کیا جانا نہ کیا جانا سب برابر ہے، اور نہ ذکر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے سلام نہ کیا ہو۔ لبثت ملیا، اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں بتلایا؟ فوراً اگر بتلا دیتے تو ہو سکتا تھا کہ سب کا ذہن سائل کی طرف چلا جاتا، اسی میں لگے رہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے زیادہ دلچسپی سائل میں لیتے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باور کرانا مقصود تھا
کہ تم لوگوں کو سائل سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے بلکہ مسائل سے دلچسپی لو، سائل کے بجائے مسائل سے دلچسپی لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ جیسا کہ اس روایت میں ہے اس کے حساب سے نہیں بتلایا تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں وہ علم بیٹھ جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ علم بیٹھ جائے، پھر اس کے بارے میں یعنی سائل کے بارے میں بتلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر اتدری من السائل، یہاں حضرت عمر سے خطاب ہے نہیں۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی شخصیت سب سے بڑی شخصیت تھی وہاں، تو ان کا نام نہ لے کر کے عمر کا نام لیا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہ رہے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلچسپی لے رہے ہوں کہ سائل کون ہے، سائل کون ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خطاب کر کے یا مخاطب کر کے کہا تدری من السائل۔ یا ایک توجہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ سائل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تدری من السائل، تو جو یہاں مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تاکہ سائل کی اہمیت کو جب جان جائیں گے تو مسائل کی اہمیت ان کے سامنے ویسے بھی آ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک مقصود ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم۔ اب یہ جواب کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اس کا علم زیادہ ہے یہ اس زمانے میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، لیکن اب ہم لوگ اپنے زمانے میں استعمال کریں گے اللہ عالم، اللہ عالم۔ اب اس میں بھی کچھ علماء کرام ہیں جو بہت باریک باتیں بیان کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، اور بعض روایت میں آیا ہے امر دینکم، کہ جبریل تھے اور یہ تم لوگوں کو دین سکھلانے آئے تھے، یہ تم لوگوں کو دین سکھلانے آئے تھے۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتلائیں، لیکن تعلیم کی نسبت ہو رہی ہے جبریل علیہ السلام کی طرف، تو چونکہ وہ سبب تھے اس لیے یہاں پہ نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ اور یعلمکم دینکم کہہ کر کے بیان کیا گیا کہ دین کے 3 مراتب ہیں، اور پورا کا پورا دین اس حدیث میں سمیٹا گیا ہے۔ تو دین کے 3 مراتب اسلام، احسان، ایمان اور احسان۔ تو اسلام کا دائرہ کچھ بڑھا ہوا ہے، اسلام کا دائرہ بڑھا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں عمل کرنا پڑے گا۔ اگر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں عمل نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مشکل ہے کہ اس کو مسلمان مانا جائے۔ اس لیے جیسے ہی ان تشہد کا لفظ ہے نا، تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جیسے آپ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، اور ثابت کیسے ہوگا؟ وہ عمل سے ہوگا۔ تو اسلام کا دائرہ بڑا ہے، اس سے کم دائرے کا ایمان ہوا، پھر اس سے کم دائرے کا احسان ہوا۔ تو مراتب میں سب سے اونچا مرتبہ احسان کا ہوا، اس کے بعد ایمان، اس کے بعد اسلام۔ تو ہر مسلمان مومن نہیں ہے، لیکن ہر مومن مسلمان ہے، ہر مومن مسلمان ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی یا دین کی تشریح کی۔ اس کے بعد ہے رواہ مسلم، اس طوالت کے ساتھ، یہ جو لمبی چوڑی حدیث ہے اس سیاغے کے ساتھ، اس طوالت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ مسلم میں ہے، ورنہ اصل روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں بھی ہے۔ اسی پر اکتفا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح منہج، صحیح علم
سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔